برادران اسلام، اس سلسلہ دروس میں ہم نے کافی دنوں سے اپنے دروس کا تعلق جو ہے وہ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا ہے، اور الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، عنایت سے، فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے کچھ پہلو آپ کے زمانہ ولادت سے لے کر آپ کے اسراء و معراج تک بات پہنچی۔ اصل بات تو بہرحال یہ واضح ہے کہ اگر ہم ساری دنیا کی زبانیں، ساری دنیا کی کلمیں، ساری دنیا کے عقول و افکار اکٹھے کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان نہیں مکمل ہو۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ نصیب ہو جائے۔ جیسے ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کی منڈی میں نیلام ہو رہے تھے تو ایک بڑی عورت جو تھی وہ بھی آ رہی تھی، اور تھوڑے سے سود کا چیزیں جو تھی وہ اس کے پاس تھی۔ کسی نے پوچھا کہ بیوی تم کہاں جا رہی ہو اس منڈی میں؟ یہ تو غلاموں کی منڈی ہے، یہاں تو غلام فروخت ہوتے ہیں، یہاں تو شاہوں کا کام ہے، بادشاہوں کا، امیروں کا، غنیوں کا۔ تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ نیلام ہو رہے ہیں۔ تم نے کہا جی بات کر رہی ہو، تمہیں تو عام غلام خریدنے کی طاقت نہیں ہے کہ جائے کہ تم یوسف علیہ السلام کی خریدار بنو۔ تم نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے کہ میں نہیں خرید سکتی، میرے پاس کہاں دولت، کہاں پیسے، کہاں طاقت، لیکن کم از کم خریداران یوسف میں ہمارا نام تو لکھا جائے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی سیرت پاک بیان کرے یا سنے تو ہماری صرف خوش نصیبی اتنی ہوتی ہے کہ چلو ہمارا نام بھی اس صف میں، اس قطار میں شمار ہو گیا، ورنہ سیرت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ساری دنیا بھی رد اللسان ہو جائے تو سیرت کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو۔ تو ہم سیرت کے دروس میں اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں تشریف لے آئے اور آپ نے وہاں پر جتنے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں ان سب کو آپ نے نماز پڑھائی۔ تو اسی سے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ نماز ہے یا روزہ ہے، یہ پہلی شرائط میں بھی موجود تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، یہ ابتدائی شریعت میں سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہر زمانے میں یہ بات موجود ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو نماز تو معراج میں ملی ہے، تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھاتے؟ تو صاف بات ہے کہ نماز پہلے موجود تھی اور حضور ملت ابراہیم علیہ السلام عبادت فرماتے تھے۔ تو ایک تو لقاء انبیاء اور دوسرا مقام شرف جو ملا وہ تھا امامت انبیاء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء والمرسلین بنایا گیا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ امام اسی کو ہی بنایا جاتا ہے جو افضل ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی مفضول بھی امام بنتا ہے، ورنہ قاعدہ جو ہے اصولی اور اساسی کہ وہ امام بنے گا جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا، سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، سب سے زیادہ شان والا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی۔ اور اسی بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی کی خواہش کا اظہار فرمایا تو آپ کے سامنے 3 برتن پیش کیے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ 2 برتن پیش، اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ 3 برتن پیش کیے گئے۔ ایک میں تو شراب تھی، اور ایک میں دودھ تھا، اور ایک میں عام پانی، اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک میں شراب تھی، ایک میں شاد تھی، اور ایک میں دودھ تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا
اور باقی برتن جو تھے وہ واپس کر دیے. تو جبریل علیہ السلام نے حضور کو مبارک پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ اخترت الفطرت کہ آپ نے وہ چیز چنی ہے جو انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ شراب والا برتن لے لیتے تو غلط امت کا آپ کی امت تو پوری کی پوری گمراہ ہو جاتی ہے اور ڈوب. لیکن آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا ہے اور دودھ جو ہے یہ انسان کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے. اسی لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے جو غذا تجویز فرمائی ہے وہ دودھ. ورنہ اللہ قادر تھے اور غذائیں بھی دنیا میں ہو سکتی تھی. اور اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو دودھ پیش کرے تو انکار اس کو رد نہیں کیا جائے. ایک خوشبو ایسی چیز ہے کہ کوئی آپ کو ہدیہ کرے تو آپ اسے رد نہیں کرتے. اور ایک دودھ ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو پیش کرے تو آپ اس کو رد نہیں کر سکتے, اس کو ٹھکرا نہیں. ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات آدمی پہلے پی چکا ہے اب وہ نہیں پی سکتا, یا بعض اوقات انسان کے بیماری ہے کوئی تکلیف ہے جس میں دودھ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی لے لیں اس کے ہاتھ سے اور لینے کے بعد تھوڑا سا ایک پھول دے کے رکھ دے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے ہم رد نہیں کرتے. اسی لیے بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرفات کے دن بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہم اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے تھے کہ کیا آج حضور کا روزہ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ یوم عرفات کا روزہ جو ہے یہ بہت بڑا ثواب ہے. صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جو آدمی یوم الوقوف عرفات والے دن روزہ رکھے تو اس کے ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ تھا کہ جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو کیا حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کا روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. تو بی بی صاحبہ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھیں, اللہ نے انہیں علم بھی دیا تھا. اب حضور سے پوچھنا جی آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہے یہ بے ادبی میں شامل تھا. تو بی بی صاحبہ نے دودھ کا پیالہ بھیجا حضور کی خدمت میں, کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ حضور دودھ کبھی رد نہیں فرماتے. تو اگر آپ کو روزہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ دودھ نوش فرما لیں گے, اور اگر آپ دودھ نوش نہ فرمائیں اور لے کے کسی اور کو دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روزے کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے اور جب وہ دودھ کا پیالہ مبارک پیش کیا گیا تو حضور نے لے لیا اور پی لیا. تو سب صحابہ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ آپ نے دودھ نوش فرما لیا ہے. اسی سے پھر محدثین نے اور فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ عرفات کا روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن اگر آدمی حج کر رہا ہو تو اس کے لیے نہ رکھنا زیادہ افضل ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرفات کے دن روزہ نہیں رکھا. ایک آدمی حج پہ نہیں جاتا, جیسے آپ مکے میں ہیں آپ کی ڈپٹی ہے آپ حج پہ نہیں جا رہے تو آپ روزہ رکھو, ایک دن کا روزہ ہے کون سا مشکل ہے. لیکن جو آدمی حج پہ جائے اس کے لیے چونکہ محنت ہے, اس نے دھوپ میں جانا ہے, عرفات میں کھڑا ہونا ہے, گاڑی نہیں مل رہی, خیمہ نہیں مل رہا, بسیں نہیں مل رہی, وقت پہ انتظام نہیں ہو رہا, غسل کا پانی نہیں مل رہا, اس کے لیے اسلام نے اجازت دی کہ وہ اگر روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ لے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم عرج بی الی السماء, اب مجھے پھر آسمانوں کی طرف یہاں سے حضور کا معراج ہوا. مکہ سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کا نام ہے اسراء, یہ معراج نہیں ہے, یعنی گویا ایک تمہید ہے معراج, لیکن یہ معراج ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں حکمتیں کہ پہلے مکے میں شق صدر ہوا, آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسی چیزوں کا اضافہ کیا گیا تاکہ آگے جن قرات سے میرے آقا نے محمد پاک نے گزرنا ہے وہ قرات آپ پہ اثر نہ کر سکے. اور دوسرا ایک ایسی سواری پر سوار کیا گیا کہ جس کا نام براق برق, کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا.
اور اس کے بعد پھر لقاء انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے حضور کی اور اشتیاق بڑھ گیا. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے معراج کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ بیت المقدس سے ہوئی ہے, اور بیت المقدس مسجد اقصی میں ایک جگہ ہے صخرہ, اس کو کہتے ہیں صخرہ کا بیت المقدس, ایک بہت بڑا پہاڑی یعنی ایک بہت بڑا پتھر, وہاں پر سیڑھی رکھی گئی. تو اب جب پہلے دور میں ہم چھوٹے سے ابتدائی دور میں کب کتابیں پڑھتے تھے تو بڑی عجیب سی حیرت ہوتی تھی کہ بھی سیڑھی پر آسمانوں کی طرف چڑھایا جانا ایک بڑا مشقت والا کام ہے کہ جب آسمانوں کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے, یعنی اگر آدمی پیدل چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی کا آخر کیوں انتظام فرمایا گیا. تو اب جناب یہ ہے کہ اب جب جس دور میں سائنس ہمارے سامنے جدید ایجادات کا ذریعہ بنی اور جدید وسائل کا ذریعہ بنی, تو اب ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں نا بہاول شریف میں بھی ماشاءاللہ ایکسیلیٹر لگے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور سیڑھی خود بخود چل رہی ہے, آپ کچھ نہیں چل رہے, آپ کو کوئی مشقت نہیں ہو رہی. یہاں تو خیر بڑے تھوڑے سے فاصلے کے ہیں. ابھی ہم ہانگ کانگ میں جب ختم نبوت کے دورے پہ پچھلے ہفتے میں وہاں گیا تھا تو وہاں اسٹنلے کی ایک مسجد ہے جو ہانگ کانگ کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد, جو جس سے کم از کم 2 صدیاں بیت چکی, 200 سال بیت چکے ہیں اس مسجد کو, اور آج بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ مسجد قائم دائم اور آباد. اور اب تو خیر وہاں کے مسلمانوں نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اس کے لیے جامع منصوبہ بنایا ہوا ہے, لیکن بس وہ کچھ کوڈ پرابلم ہے کہ لوگ اس کی جائیداد پہ مسجد کے ساتھ جو جگہ ہے اس پہ قابض ہیں, ان کا اٹھانا مشکل ہو رہا ہے مسلمانوں کا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس مسجد کے لیے ہم گئے ماشاءاللہ تو کئی میل تک ان سیڑھیوں سے ایکسیلیٹر سے جانا پڑتا ہے کہ بھئی وہ اتنی اونچائی پہ ہے کہ بس آپ ایک پہ کھڑے ہو گئے, پھر اس پر آپ نے کچھ سفر طے کیا, پھر آپ تھوڑا سا پیدل چلے, پھر ایک اور ایکسیلیٹر آ گیا, پھر ایک اور آ گیا, تو میلوں تک کا سفر جو ہے اس کا اسی ذریعے سے طے ہوتا اور آدمی کو کوئی تھکن نہیں, کوئی احساس نہیں ہے. آپ نے قدم رکھا ہے, آپ کھڑے, آپ کوئی حرکت نہیں کر رہے, آپ تو نہیں چل رہے. تو اگر عقول انسانی ایسی آسان چیزیں بنا سکتی ہے تو جو عقول انسانی کا خالق ہے اس کے لیے ایسی سیڑھی بنانی کیا مشکل تھی کہ سیڑھی پہ حضور کھڑے ہوں اور بس آسمان پہ پہنچ گئے. کون سا مشکل ہو جائے گا جس نے انسان کو پیدا کیا, جس نے عقل انسانی کو پیدا کیا. اسی لیے ایک حدیث پاک مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم ثم خلق الدواب, یعنی خلق النون ثم خلق العقل. اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمائی, اس کے بعد دواب پیدا فرمائی, اور اس کے بعد عقل پیدا فرمائی, اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الجبار, اللہ فرماتے ہیں کہ اعجب الخلق الی العقل, کہ میری مخلوقات جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں نا سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے میرے پاس وہ عقل. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وعزتی وجلالی لأكملنك من أحببت ولأنكسنك من أبغضت. اللہ نے فرمایا کہ ہے عقل, میں نے تجھے پیدا کیا ہے, تجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جو مجھے محبوب ہوگا میں اس کو کامل العقل بنا دوں گا, اور جس سے مجھے ناراضگی ہوگی میں اس کا عقل چھین دوں. اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکملہم عقلا اتبعہم للہ, کہ سب سے کامل عقل کی نشانی کیا ہے, جو سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہو, جو سب سے زیادہ اللہ کے فرمان پہ چلنے والا ہے, مانا اس کا عقل سب سے زیادہ. اسی لیے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ علماء قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ کافر جو ہے اس کا عقل نہیں ہوتا. آپ کے لیے تو خیر یہ نئی بات ہوگی کیونکہ آپ نے سب کچھ علمی کافروں سے پڑھا ہے, آپ کہیں گے ان کا کیسے عقل نہیں ہوتا, آپ کی تو ساری کتابیں ان کی لکھی ہوئی.
تو اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور نص قطعی ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو ملائکہ کہیں گے کہ بدبختو تم جہنم میں جا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، تو کافر کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے ان آنے والوں کی بات سنی ہوتی ہے، کچھ عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہ ہو۔ تو لہذا جو جہنمی ہے، جو کافر ہے، وہ عقل والا کیسے ہو سکتا؟ عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی نئی نئی ایجادات بنا لے، ایٹم بم بنا لے۔ عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میزائل ایجاد کر لے۔ جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا وہ کیسی عقل؟ سب سے بڑا عقل تو وہ ہے کہ اس کو اپنے بنانے والے کی معرفت ہو کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رب کون ہے، میرا الہ کون ہے۔ جس کو یہ معرفت حاصل نہیں ہے تو عقل کس بات؟ وہ تو کوئی عقل نہیں۔ لیکن جی آدمی یعنی آپ کے ہاں کوئی ملازم ہو، وہ سارے محلے والوں کا کام کرے لیکن آپ کا کام نہ کرے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بڑے بیوقوف آدمی۔ تو کیا جناب کا محلے میں تو صبح 6 بجے سے کام کرنا شروع کرتا ہوں، سارے محلے والوں کو جھاڑو دیتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، پانی بھر کے۔ میں نے کہا بدبخت تم میرے ملازم ہو، میرے کام تو کرتے نہیں ہو، محلے والوں کا کام کرتا ہوں۔ یہ عجیب آدمی کہیں گے پاگل ہے۔ تو اس لیے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا وہ کیسا عقل ہے؟ علماء نے ایک مسئلہ استنباط کیا، انہوں نے کہا کہ مثلاً ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری جائیداد جو ہے ان کو دی جائے، جو عقل والے ہیں جائیداد کس کو دینی ہوگی۔ تو کہاں نے ایک مسئلہ نکالا، نہیں تو وہ کہا کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ایک بات سے مسائل کو چنتے ہیں، اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو اللہ نے خود عقل سے معروف کیا ہے وہ فقہا پہ اعتراض کرتا ہے، کیونکہ اس بیچارے کو خود عقل ہو تو عقل والے کو سمجھے نا۔ اب بے وقوف سے آپ تعریف کروائیں عقل والے کی تو کیا سمجھے گا؟ وہ تو وہی حال ہوگا نا کہ جیسے ایک پاگل خانے میں ایک منسٹر صاحب دورے پہ تشریف لے گئے، ان نے دیکھا کہ پاگل خانے کی سلاخوں کے پیچھے ایک آدمی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک لباس پہن کے کھڑا ہے اور بالکل صاف ستھرا لباس ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے نا، وہ آدمی یار یہ کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ وہ گیا اور اس نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جناب کی تعریف۔ انہوں نے کہا میں منسٹر ہوں بھائی، وزیر ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں میں بھی ایک چند دن پہلے ایسے کہتا تھا کہ میں وزیر۔ اچھا مطلب؟ انہوں نے کہا یہاں جو بھی آتا ہے نا ایسے ہی کہتا ہے، یہ جگہ ہی ایسی بابرکت ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے کہ منسٹر سے کم نہیں ہوتا۔ تو اب وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ چلو یہ بھی کوئی ایسی بے وقوفی والی بات تو نہیں ہے، یہ میری منسٹری پہ طنز کر رہا ہے، تو یہ طنز کرنا بھی تو عقل کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم پھر یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، کچھ حالات ایسے ہیں جس نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا تم اچھے وزیر ہو گے، کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے۔ وزیر صاحب شرمندہ ہوئے، حالانکہ ڈاکٹر اس کو روکتا رہا کہ ان کو ہاتھ نہ ملانا۔ ڈاکٹر بیچارہ اشارے کرتا رہا، لیکن وزیر تو وزیر ہوتے ہیں نا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی کیا سننی تھی، تو پھٹ سے فوراً جناب ہاتھ دے، جب ہاتھ دیا تو ہاتھ پکڑ لیا اندر، اب وہ ہاتھ چھوڑے نہیں، اور ہاتھ اگر وزیر صاحب دوپ لگاتے ہیں تو آگے لوہے کی سلاخیں ہاتھ ٹوٹ جائے گا، تو وہ ہاتھ چھوڑتا ہے۔ اب وہ ڈاکٹروں کو دیکھے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ دور سے دیکھیں، آپ ان سے بات زیادہ نہ کریں، ان سے ہاتھ نہ ملائیں، یہ بیچارے بگڑی ہوئی عقل ہے، کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، حالات ہو سکتے ہیں، کسی وقت اس کے سیل کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ یہ تو نظام عالم ہے، نظام دنیا ہے، کائنات ہے۔ لیکن اسے کہا اچھا، اس نے کہا بھی اچھا بتاؤ کیوں ہاتھ پکڑ رہے ہو؟ دیکھو تم وزیر ہو، سمجھدار آدمی ہو، قسمت سے تم یہاں آئے ہو، میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہماری 2 آنکھیں بنائی ہیں، اگر تیسری آنکھ بناتا تو کہاں لگاتا؟ اب وزیر صاحب پریشان، اس نے کہا کہ تیسری آنکھ بناتا اور یہاں لگا دیتا تھا کہ ہم پیچھے سے بھی دیکھ سکیں۔ اس نے کہا یار بڑے بے وقوف ہیں، تو وزیر بنائے، یوں کر کے بھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں، پھر پیچھے ایک لگانے کی کیا ضرورت؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یوں کرتے ہو نہیں دیکھ سکتے پیچھے، یہاں آنکھ لگانے کی کیا ضرورت؟ تم کیسے وزیر بن گئے پاگل؟ اس نے کہا ابھی اب اس کو کیا بتاؤ؟ تو ڈاکٹر نے کہا اشارے سے وزیر کو سمجھایا کہ اس سے بحث نہ کرو، اس سے کہو کہ تم بتاؤ، میں نہیں جانتا،
ڈاکٹر تو بیچارے رات دن ان کو بھگتتے ہیں نا، ان کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ اس سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، عقل والوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، پاگلوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور کبھی مولوی پھنس جائے تو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ڈاکٹر بڑے سمجھدار ہیں، مجھے بڑا اچھا تجربہ ہوا ہے ماشاءاللہ ڈاکٹروں سے۔ میں یہاں ایک دن نماز پڑھتا رہا، کسی نے سلام نہ کیا، سب نے دیکھا۔ اب کیونکہ میں اللہ کے لیے درس دیتا ہوں، ورنہ حقیقت میں جی نہیں چاہتا ہے یہاں آ کر پڑھانا۔ جن لوگوں میں اتنی تکریم بھی نہ ہو، اتنا احترام بھی نہ ہو، اتنا عزت احساس نفس بھی نہ ہو۔ ہم تو اپنے اساتذہ کو کہیں دور دیکھ لیں تو بھاگ کے جائیں گے کہ ان کی جوتیاں چھو لیں، کیونکہ اتنا آدمی کے دل میں قدر نہ ہو۔ لیکن میں دل میں ڈر گیا، میں نے کہا اگر میں پڑھانا بند کروں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں کہ اچھا تم اس لیے پڑھاتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں۔ چلو یہ نہ کریں، میں پھر بھی پڑھاتا رہوں تاکہ خدا کے ہاں میں جواب دے نہ بنوں، اللہ کے ہاں میں نہ پکڑے جاؤں۔ یہ پکڑے جائیں گے تو اپنا خود بھگتے ہیں، ان کا کام ہے۔ ان کو اگر اللہ نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ کسی دین والے کی کیا عزت ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو بہرحال بڑے تو اس نے سمجھایا ڈاکٹر صاحب نے، اس نے کہا کہ جناب آپ اس سے کہیں کہ تم بتاؤ۔ تو وزیر نے کہا دیکھو بھائی ہمیں تو پتہ لگا نہیں، تم سمجھدار آدمی ہے، تم بتاؤ کہ تیسری آنکھ ہوتی تو کہاں ہوتا۔ انہوں نے کہا اب ہوئی نا بات، اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وزیر صاحب کی جان چھوٹ گئی۔ وزیر صاحب کا انہوں نے کہا دیکھو اب بتا ایسے کھاؤں گا، تمہیں وزیر بنا دیا، مجھے وزیر بنا دے، دیکھو میں کیا کرتا۔ اس نے کہا اگر اللہ نے یہاں تیسری آنکھ لیتے میں تو یہاں لگا انگلی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا گلا دیکھنا، اندر سے ناک دیکھنا، یوں کہوں یہاں بھی ضرورت پڑی تو دیکھ لے۔ تو انگلی پر ہوتی تو جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی تو ہمیں مزید کارچیں اور یہ اور وہ اور انتظامات کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جب ضرورت نہ پڑی محفوظ کر کے جیب میں رکھ لی۔ دیکھو نا میں نے کیسے مسئلہ حل کرنے کا، ہاں بھائی واقعی تو اس لیے یاد رکھیں کہ عقل اگر کوئی وصیت، اسی لیے آج کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ نے یہ غلط کی، جو خود عقل ہو تو امام ابو حنیفہ کو سمجھے بیچارہ، امام شافعی نے یہ کیا اور امام مالک نے یہ کیا اور امام احمد بن حنبل نے یہ کیا، اور انہوں نے لوگوں کو اپنا مقلد بنا دیا اور لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا اور نبی کی حدیث سے ہٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، جو نبی کی حدیث کے مقابلے پر اپنی بات کو لے آئے وہ امام تو امام مسلمان بھی ہوگا، کوئی عقل تو کرے نا، لیکن اللہ عقل بھی تو دے۔ یہ اچھے امام بنے کہ حضور کا رستہ چھڑوا دیا، اپنا رستہ ایجاد کر لیا اور دنیا نے ان کو امام مان لیا، ایسی بات نہیں۔ اصل وجہ کیا ہے کہ اپنے حقوق جو ہیں، اپنے عقل ناقص، عقل ہو تو آدمی سمجھے نا۔ اب آپ مجھے دکھائیں گے جناب یہ کیا چیز ہے، میں کہوں گا سرخ رنگ کا پتھر ہے، مجھے کیا پتا ہے کیا بنا ہے۔ اگر آپ وہی چیز جوہری کے پاس لے کے جائیں وہ کہے گا جناب یہ یاقوت ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ قدر جوہر زرگر بدانت، قدر جوہر جوہری، کہ سونے کا قدر تو اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی سونے کا بزنس ہی کیا ہو، جوہر کا پتہ اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی جوہر کی قدر بھی کی، جس نے جوہر کو پہچانا ہو۔ جس نے بھی کنکر پتھر ڈائمنڈ ایک ہو تو کیا بیچارہ اسی کا قدر کرے گا۔ تو اب فقہا نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری اولاد کوئی نہیں، وارث کوئی نہیں، میری ساری جائیداد ان لوگوں کو دی جائے جو عقل والے ہیں، تو کس کو جائیداد ملے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ علماء العاملین، ان علماء کو ملے گی جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، اصل عقل والے وہ۔ اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے کہ اولو الالباب، اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے اولو النہا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلینی اولو النہا، لیلینی منکم اولو النہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ نماز میں میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے ہیں، پھر ان سے دوسرے نمبر پر، پھر ان سے تیسرے نمبر پر، باقی عقل ہوگا میری نماز سیکھیں گے تو دنیا کو پہنچائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تیسری چیز جو تھی وہ اللہ نے عقل پیدا فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا اعجب الخلق الیہ، سب سے عجیب چیز ہو میری مخلوق
میں، لیکن مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اسی کو عقل دوں گا جو میرا فرمانبردار، جو اتنی اچھی چیز کون اپنے دشمنوں کو دے دیتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر فضل و کرم اور عنایات ایسی ہیں کہ جس کا ہم کوئی شمار بھی نہیں کر سکتے اور نہ عدل و حساب کر سکتے ہیں۔ تو جو خالق کی عقل ہے کہ آج انسانی عقل تو ایسی چیزیں ایجاد کر دیتی ہے، اور جس اللہ نے اس عقل کو پیدا کیا ہے اس کی ایجادات کیسی ہوں۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ نے ایک رات کے مختصر عرصے میں اتنا بڑا نظارہ کرا دیا کہ کہاں مسجد الحرام، کہاں مسجد اقصیٰ، کہاں سماوات السبع، کہاں سدرۃ المنتہا، کہاں امامت انبیاء، کہاں لقاء انبیاء، اور پھر بھی رات ختم نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو چلایا اور بلایا تو اپنی پوری کائنات کے نظام کو حکم دیا کہ جہاں کھڑے ہو یہ سم جاؤ میرے بدری کی سواری آ بس پورے رک جاؤ، اپنی حرکت کرنی، اب میرا نبی گزرے، چاند تارے روشنی ہر چیز سمجھائے، اپنے اپنے مقام پہ کھڑی ہو گیا، نظام جام کر دیا، کیونکہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رک گئی تو وقت گزرنے کا تو احساس ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی تو رکی ہوئی تو چل ہی نہیں ہے کہ آپ کی گھڑی بند ہو جائے اسی جگہ کھڑی رہے گی۔ مثلاً ابھی 9 بجے پر ہم گھڑی کو روک دیں تو آپ کل بھی دیکھیں گے تو 9 بجے ہوں، آپ 10 دن کے بعد بھی دیکھیں گے تو 9 بجے ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس کو روک دیا ہے، ایک مقام پر آپ نے اس کو جان کر۔ تو اللہ نے اپنے اس پورے نظام کو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں سننا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آسمانوں کے لیے چلایا، اور فرماتی ہیں کہ جب میں سیڑھی پہ کھڑا ہوا اور سیڑھی آسمان پہ پہنچی اور جبریل میرے ساتھ ہیں، تو جبریل نے آسمان کے دروازوں پہ ناز کی، جس سے یہ بھی مسئلہ طے ہوا کہ اللہ نے آسمان بھی بنائے ہیں، ایسے نہیں کہ جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ کوئی آسمان نہیں، کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ تو بس ایسے ایک فضائی رکوع ہے، کیونکہ فضا ہے خالی ہے وہ ہمیں ایسے نظر آتی ہے۔ نہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ آسمان بھی ہے، آسمانوں کے دروازے بھی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے قوم نوح پر طوفان بھیجا تھا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے کہ پانی برسے، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہیں، جیسے کسی سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا بحال ہے، اسی طرح کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا بحال ہے اور ان کے لیے جنت میں داخل ہونا بحال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کے دروازے بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب جبریل نے آواز دی تو پوچھا کہ من کون؟ فقال انا جبرائیل، انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ فقیل من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقیل هل بعث الیہ، میں نے کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے کہا کیا حضور کو بعثت یعنی آپ کو بلاوا بھیجا گیا؟ اب میرا بات بھیجی گئی۔ فقلت نعم ففتح لی ابواب السماء، حضور فرماتے ہیں آسمان کا دروازہ کھلا اور ہم اوپر گئے، اور جب چیزیں میں نے دیکھی فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے جس کا قد بہت لمبا ہے، اور داہنی طرف نظر ڈالتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور بائیں طرف نظر ڈالتے ہیں تو فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں۔ فسألت من ہوا فقال ابوک آدم، جبریل سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ نے کہا یہ آپ کا ابا آدم علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ادھر دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں؟ فرمایا جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اصحاب الیمین کو کہ جن کو جنت میں جانا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں کہ میری اولاد میں کہ جہنم میں جائیں گے تو رونا لگ جاتے ہیں، کیونکہ اولاد تو آخر اولاد ہے نا، اچھی ہوگی۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے کہ ان کے سامنے دو قسم کے طعام ہیں. ایک طعام بڑا لذیذ ہے، شہی ہے اور بہت ہی اچھا، اور دوسری طرف جو طعام ہے بڑا بدبودار ہے اور گندا ہے اور بڑی بدبوئیں آ رہی ہیں، لیکن وہ اس اچھے طعام کو چھوڑ کے اس گندے طعام کو کھا رہا. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کیا ہؤلاء ذنات امت کے یا رسول اللہ، یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی اچھی بیویوں کو چھوڑ کے گندی بیویوں سے منہ کالے کرتے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ایسا نظارہ بھی دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں اور کھولتا ہوا دریا ہے، اس دریا کے اندر ہیں، وہ تیرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور جب وہ کنارے کے قریب آتی ہیں تو پتھر مارے جاتے ہیں ان کے پیٹ میں، ان کے منہ میں، اور اسی پتھروں سے پیٹ بھرنا وہ شروع کرتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تیری امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منظر دکھلائے. حضور فرماتی ہے کہ پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا، فَإِذَا بِابْنَيْ خَالَةَ عِیسیٰ وَیحییٰ علیہم السلام، کہ دوسرے آسمان پہ پھر میری اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے میری ملاقات کروائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب تیسرے آسمان پہ پہنچا تو میری ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وَأَنَّهُ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اللہ نے جتنی حسن جمال پیدا کیا ساری کائنات سے تقسیم کیا ہے. حضور فرماتی ہے کہ آدھا جمال تو یوسف کو ملا تھا اور آدھا ساری دنیا کو ملا. اب کسی سے اندازہ کر لیں کہ یوسف کا جمال کتنی ہوگا. کہ جب ایک حسن کے مجموعے کو تقسیم کر دو اور 50% جو ہے وہ تو پوری دنیا میں تقسیم کر دو، انسانوں میں، حیوانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، طیور میں، اشجار میں، نباتات میں، موسم میں، گلزاروں میں، اور آدھا جو ہے اکیلے یوسف کو ملے تو یوسف کا جمال کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اس کے بعد آسمانوں پہ گیا. ہم آگے آپ اندازہ فرمائیں کہ وہی انبیاء پہلے زمین پہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اب ہر آسمان پہ نبی اپنے مقام پہ پہنچے اور استقبال کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اور ہر نبی کا میرے مدنی پاک نے حلیہ بھی دیا. جب ہارون علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا میں نے ہارون کو دیکھا آپ کی داڑھی مبارک اتنی لمبی تھی کہ ناف تک پہنچی تھی، اتنی لمبی داڑھی مبارک تھی حضرت ہارون علیہ السلام. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں جب چھٹے آسمان پہ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں 7ویں آسمان پہ پہنچا. جب 7ویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کوٹھا مبارک ہے، کمرہ مبارک ہے، گھر مبارک ہے، اور اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے آپ نے فرمایا ایک بڑا خوبصورت آدمی بیٹھا ہے جس کی داڑھی مبارک بھی سینے تک بھری ہوئی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ اس کی شکل جو تھی وہ محمد مصطفیٰ سے ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جبریل سے پوچھا کہ من آیا جبریل یہ کون؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے آپ کے ابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے. اور میں نے کہا یہ گھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کعبہ ہے، بیت المعمور ہے، یہ تو اللہ کا کعبہ ہے. ایک کعبہ وہ ہے جو زمین میں ہے اور ایک کعبہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے. اور جبریل نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس کعبے میں 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے، اور جس نے ایک دفعہ طواف کر دیا اس کو قیامت تک نمبر نہیں ملے. اب اسی سے اندازہ کریں کہ فرشتے کتنے ہوں گے. کہ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ تیرے اللہ کی جو فوج ہے فرشتوں کی اس کا عدد، اس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی. اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر بیت المعمور کو اللہ چاہیں اور زمین سے اتار دے تو عین اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے. اسی لیے اس کعبے کا حکم جو ہے وہ تحت سرا زمین کی اصل تک ہے اور آسمانوں تک ہے.
اسی لیے سے نا کیا ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے نماز پڑھ لیں، ضروری تو نہیں تو کہ سارا کعبہ۔ اسی طرح اگر آپ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں، یا جیسے حرم شریف میں آپ نے دیکھا ہے جو انڈر گراؤنڈ ان کے بدروم ہیں، اس میں آپ چل چکے ہیں، آپ تو کعبے سے نیچے چلے گئے، لیکن اس لیے کہ کعبے کا حکم جو ہے وہ اصل الارض تخوم الارض، یعنی زمین کی جہاں سے بنیاد ہے وہاں سے لے کر 7 آسمانوں تک جو ہے اللہ کے کعبے کا حکم ہے کہ جہاں بھی ہے اللہ کا کعبہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ مسجد کے اوپر کوئی چیز نہ بنائی جائے، کیونکہ وہ بھی تو مسجد کے حکم میں ہے۔ اب بعض فقہا اسی لیے اجازت نہیں دیتے کہ مسجد کے نیچے دکانیں ہوں، مسجد کے نیچے مارکیٹ ہو۔ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ جی چلو آمدنی ہوگی، مسجد محتاج نہیں رہے گی، کیونکہ ہم اقتصادی اور مادیات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا، خدا پر تو ہماری نظر ہوتی نہیں۔ ہم اپنے گھر کی مینٹین تو کر لیں گے لیکن اللہ کا گھر برباد ہو جائے۔ سوچ ہے اپنی، جب ہم اپنے آپ کو ان دکانوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی مدد بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ان دکانوں سے جو آئے گا چلاؤ مسجد ہے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ بھئی اس مسجد کا حکم جو ہے وہ تو تحت ثری تک ہے اور اوپر آسمانوں تک ہے، تو جب یہ ساری مسجد ہے تو مسجد میں تجارت ہم کیسے کریں؟ ہاں البتہ فقہا نے ایک راستہ نکالا، وہ یہ ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے اگر آپ نیت کریں کہ بھئی یہاں ہم ایک مارکیٹ بنائیں گے اور مارکیٹ کے اوپر مسجد بنائیں گے، تو اب حکم اس کا پھر اوپر سے شروع ہوگا، کیونکہ اب آپ کی نیت جو تھی وہ زمین پر نہیں تھی بلکہ اس کی چھتوں پر بنانے کی۔ تو اگر آپ نے نیت میں پہلے مارکیٹ کی الگ نیت کی اور مسجد کی اس کے اوپر نیت کی تو پھر مسجد بنانا جائز ہو جائے گا۔ بہرحال وہ بھی ایک ہیلا ہے، گنجائش ہے، ورنہ افضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر جب بنائے جائیں نہ نیچے کچھ بنائے نہ اوپر کچھ بنائے، مسجد ہے خدا کا گھر۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں 7ویں آسمان کے بعد جب میں آیا میں نے کیا دیکھا، فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے ایک ایسا درخت دیکھا، وہ درخت جو ہے بیری کا درخت تھا، سدرہ کہتے ہیں سدر سے، سدر کہتے ہیں دیر، لیکن فرمایا فَإِذَا أَوْرَاقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ وَثَمَرُهَا كَثَمَرِ الْقَلَالِ۔ آپ نے فرمایا وہ ثمر اس کا پھل اس کا ایسے تھا جیسے بستی کلال کے مٹکے ہوتے ہیں، اور پتے اس کے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ سدرہ کیا تھی، اس کو فراش من ذهب، کہ فراش جو چھوٹے چھوٹے جب آپ جلائیں تو اڑتے ہیں، شمع جلائیں تو اڑتے ہیں، فرمایا وہ سونے کے بنے ہوئے انہوں نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا، اور اللہ کے ملائکہ وہاں سجدہ ریز تھے، اور ایسا جمال اور کمال کا منظر تھا۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کہ میرا اصفو، میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا جمال میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسے تھا جمال۔ اچھا یاد رکھیں کہ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہا جاتا ہے کہ جو نیچے سے بندے کے اعمال جاتے ہیں یہ بھی وہی پہنچتے ہیں، بس اس کے آگے نہیں جاتے، اور جو عرش سے اڑا سے میرے اللہ حکم جاری فرماتے ہیں وہ بھی سدرہ پہ آتا ہے، اس کے بعد پھر ملائکہ کو تسلیم ہوتا ہے، یعنی وہاں ہر چیز کی انتہا ہو گئی، جو نیچے سے عمل چلے ان کی بھی انتہا ہو گئی، جو اوپر سے حکم نازل ہوا اس کی بھی انتہا ہو گئی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مدنی سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں 2 دفعہ دکھلایا، ایک دفعہ جب کہ جبریل افق میں تھے اور میرے مدنی زمین پہ تھے، اور ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ پاک نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اب دوبارہ دکھلایا گیا جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اچھا یہاں تک جو روایات ہیں یہ تو سیاست تک یاد رکھیں کہ حضور کا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا جو ہے وہ تو بخاری مسلم سیاست کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب اگلا سفر جو ہے وہ سیاح نے ذکر نہیں،
لیکن بعض کتابوں میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے رف لایا گیا. پہلے تو آپ کا سفر براق پہ تھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ عروج جو ہے معراج یعنی آپ کا سیڑھی مبارک سے تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں رفرت کا معنی یوں کیا ہے اور آواز ہے کہ یوں سمجھے جیسے تعلیم دکھا دیں اور اس تعلیم پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تعلیم اڑ جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اوپر لے جایا گیا میں نے دیکھا جبریل کھڑے ہیں، تو میں نے کہا جبریل تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ انہوں نے کہا اس سے آگے میں نہیں جانا، بس میرے تو مقام کی انتہا ہو گئی، کیونکہ وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے ہر آدمی کا ہر فرشتے کا ایک مقام ہے، اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے، بس میری حد ہو گئی ہے. اسی کو مولانا مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل کیا ہے نا کہ حضور اگر میں اس سے آگے جاؤں تو پھر میں خود جل جاؤں، آگے تو پھر اللہ کے نور کے جلوے ہیں وہ جبریل کہاں برداشت کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا اس کے قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھے رؤیت نصیب ہوئی، اللہ نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اب میرے لیے اور میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض فرمائی، اور اللہ نے مجھے خواتین سورۃ البقرہ عطا فرمائی. اور یہ اعزاز بھی وہی ملا کہ جب حضور نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، جب اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی، اپنی خشوع، اپنی خضوع، اپنی بندگی کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا. آج کل تو یہ مسئلہ بھی بڑا ہندو پاک میں بڑا یعنی فتنہ انگیز بن گیا کہ دیکھو جی السلام علیکہ علیکہ خطاب ہے، کاف خطاب کے لیے ہوتا ہے، مانا یہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے تبھی تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. تو حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ معراج کے اس منظر کو دہرایا گیا ہے کہ نبی نے کیا کہا اور میرے اللہ نے کیا کہا، اور لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں، وہ تو اللہ نے خطاب کرنا ہے، ہم تو صرف اسی خطاب کو نقل کر رہے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مکالمہ ہے کہ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. اب اس کا معنی یہ کہ میں کہہ رہا ہوں، میں تو اس کلام کو نقل کر رہا ہوں، کہنے والا تو نمرود تھا. کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مانتا بھی ہے جو جلاتا بھی ہے، تو میں بھی مانتا ہوں جلاتا ہوں. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. یا جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو ہو چکا ہے، ورنہ میں خدا ہوں اور خدا کیسے ہو. اب کاف خطاب کا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہے نہ فرعون بدبخت موجود ہے، لیکن ہم تو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویت مبارک، اپنا دیدار مبارک، اپنا شرف زیارت نصیب فرمایا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. جب حضور واپس آئے چھٹے آسمان پہ تو موسیٰ علیہ السلام ملے. انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ معراج میں اللہ نے کوئی احکام، کوئی اوامر، کوئی شرائط قربت رہی والا امتی خمسون صلاۃً، میرے اوپر اور میری امت سے اللہ نے 50 صلاۃ دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی سرکار تو عالم سے آپ واپس جائیں اپنے اللہ سے معافی، وصلہ التکبیر، اللہ سے معافی مانگے. 50 نمازیں بہت کیا. اب یہاں سے بھی لوگوں نے اللہ رحمت فرمائے نا جی اب کیا کریں، عقل عیار ہے، تو بھیس بنا دیتی ہے،
ہر آدمی اپنے اپنے عقل کے مطابق بخشے نکالو، کہنے دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا نا، یہ دیکھو وہاں بھی کہتے ہیں کہ نبی مدد نہیں کر سکتے، موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا تو کہہ رہے ہیں نا بھی 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑے گی، معافی مانگو۔ اپنے اپنے مسئلے ہیں، اپنے اپنے عقل ہیں، اپنے اپنے فکر ہیں، اللہ کے قرآن کو چاہے بدلنا پڑے چاہے کچھ کرنا پڑے، بس لوگوں میں تو اپنی واہ واہ کرانی ہے نا، اپنا مسئلہ کا اپنی پارٹی کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں صحیح حدیثوں میں موجود ہے کوئی علم غیب کا مسئلہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں، میری امت سے تو 3 نمازیں فرض تھی، وہ 3 بھی پڑھتے تھے، تو آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ تو یہ تو تجربے کی بات۔ جہاں تک امداد کا تعلق ہے یا اعانت کا تعلق ہے یا مشورے کا تعلق ہے تو زندگی میں حیات میں مشورہ دینا تو منع ہے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، حضور کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ تو آج بھی اگر آپ کسی عالم سے کسی اللہ والے سے جا کے مشورہ لیں اور انہیں کہیں میرے لیے دعا کریں، میری مدد کریں، میرے اعانت کریں، کوئی منع نہیں۔ بات تو ہے پاگل وفات، ان کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھ کر ان سے استعانت طلب کرنا وہ شرک ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے نبیوں کو سب کو زندہ کر کے حضور کے لیے کھڑا کیا، اور ویسے بھی انبیاء زندہ۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ اچھا میرے نبی ہم نے ایسا کیا ہے کہ آپ کی امت سے 50 کے بجائے 14 واپس آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ سے، تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ آپ نے پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نمازیں 5 ہیں، لیکن وہ ادا تو 5 کریں گے، ہم لکھیں گے 50۔ من جاء بالحسنۃ فلہ اجر امثالھا، کہ ایک نیکی کا 10 گنا دینا جو ہے یہ تو میرا فیصلہ ہے، اور لا یبدل القول لدی، میرے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ ہم نے جو 50 کا فیصلہ کیا وہ 50 کا فیصلہ برقرار ہے، لیکن آپ کی امت پڑھے گی 5 اور لکھیں گے ہم 50۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور اب کتنی معافی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا 5 رہ گئی۔ نے کہا حضور اس کے فصل اتفاق کر جائے معافی مانگے، 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی آپ کو۔ حضور نے فرمایا نہیں اب کہے تو اب تو مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے حیا۔ اسی پر علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، انہوں نے کہا معراج عروج کا نام ہے۔ انہوں نے کہا اگر حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں تو پھر حضور کو ایک معراج نہیں ہوا بلکہ اسی معراج میں 5 دفعہ معراج ہوا کہ حضور جا رہے ہیں آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں، یہ ایک معراج سے نہیں۔ اور بار بار موسیٰ علیہ السلام مشورہ دے رہے ہیں، اس پر بھی علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں موسیٰ بھی تو کلیم اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ انہوں نے جب کوہ طور پہ سوال کیا تھا رب ارنی انظر الیک کہ میرے اللہ مجھے اپنی زیارت کرائیں، تو اللہ نے منع فرما دیا کہ لم ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ پہ نظر جماؤ، فإن استقر مكانه فسوف تراني، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہ گیا تو پھر تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب وہ ریزہ وہ اب اصل میں علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ دیدار ربی نہیں ہوا تھا، رویت ربی نہیں ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رویت نصیب کی، حضور پاک نے اپنے رب کا دیدار دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرا بدنی میں رب کو تو نہیں دیکھ سکا، لیکن وہ آنکھیں جو رب کو دیکھ کے آ رہی ہیں ان کو تو میں بار بار دیکھتا رہوں۔ اس لیے وہ ہمیشہ مشورہ دیتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جائیں پھر آئیں، اوپر جائیں پھر آئیں، وہ جتنی دفعہ اپنے رب کا دیدار کریں گے تو اتنی دفعہ کم از کم دیدار محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تو کر دوں گا، مجھے کم از کم یہ تو نصیب ہو۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بیت المقدس میں اتارا گیا، اور اس کے بعد بیت المقدس میں پھر سارے انبیاء نے میرا استقبال کیا، پھر اس کے لیے میرے لیے براق لائی گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے براق پہ بٹھا کے ہم مکہ مکرمہ میں آئے، اور ابھی رات کا پورا حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ صبح ہوئی حضور نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اسراء و معراج کرایا۔ اب جب حضور صلی یہ ہوتا ہے دراصل مقام نبی کیا تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کو بیان کرنے میں پھر حکمتوں کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتے کہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے، ماحول موافق ہے، حالات اجازت دے رہے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی اپنے اللہ کے فیصلے کے پابند ہیں کہ جو حق ہے کہنا ہے، چاہے کوئی مانے کوئی نہ مانے۔ حضور نے جب اعلان فرمایا تو کون تو سیکھ پا ہو گئے، انہوں نے کہا عجیب بات، یہ کوئی عقل کی بات۔ اب جناب قوم کو تو ایک موقع مل گیا، مکے والوں نے تو جناب وہ پورے مکے کو سر پہ اٹھا لیا، انہوں نے کہا دیکھو ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے مجنون ہیں، ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے دیوانے ہیں، ہم نہیں کہتے تھے کہ بھئی جنون آپ کو کچھ ہے۔ یہ کوئی بات ہے کہ ایک آدمی مسجد الحرام سے مسجد اقصی 1 مہینے کا سفر ہے، اگر آدمی اونٹوں پہ سفر کرے، گھوڑوں پہ سفر کرے، قافلوں کے ساتھ سفر کرے تو 1 مہینے میں پہنچتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیت المقدس گیا، پھر آسمان دنیا پہ، پھر 7واں آسمان سدرۃ المنتہا، اس کے بعد دیدار رب تبارک و تعالیٰ، پھر 5 دفعہ آنا، 5 دفعہ جانا، پھر بیت المقدس میں اترنا، سارا عالم جنت دیکھنا، اس کے بعد جو ہے جنت کی خیر کرنا، جہنم کے مناظر کا دیکھنا، یہ ساری چیزیں ہو گئی اور رات بھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ کیسے سارے مکے میں کیوں؟ اور یاد رکھو یہی وہ دلیل ہے جو علماء نے دی کہ حضور کا معراج جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا، کہ اگر روحانی ہوتا یا خواب ہوتا تو پھر کافروں کو شور مچانے کی ضرورت ہی نہیں، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا، خواب جو ہے آدمی کوئی بھی دیکھ، خواب میں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں رات مدینہ منورہ میں تھا اور ریاض الجنت میں بیٹھا ہوا تھا اور میں وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے پھر آ رہا تھا اور کعبہ شریف، خواب تو خواب ہے، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا۔ پھر کافروں کو اعتراض کس بات کا تھا؟ خواب میں آنا جانا کو مشکل ہوتا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ حضور کا معراج جسمانی تھا اور جسد مبارک کے ساتھ تھا اور عالم بیداری میں تھا، نیند میں بھی نہیں تھا، اس لیے کافروں کو اعتراض ہوا اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کے بھاگا اور سیدھا آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اور کہنے لگا خود یہ دینا آیا ابھی بکر کہہ رہا ہو تم بکرا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہما سمیت ہما تعالیٰ صاحبوں کا، تم نے نہیں سنا کہ آج تمہارا ساتھی محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو ہم ٹھیک کہتے تھے نا نعوذ باللہ کہ آپ کو جنون ہے، ہماری بات ٹھیک تھی؟ ان کا کیا بات؟ انہوں نے کہا کمال کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میں، اور رات بھی ابھی پوری نہیں گزری کہ میں مسجد اقصی گیا اور ابو جہل نے جب یہ ساری بات کہہ دی تو سیدنا ابی بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات پوچھی، اس نے کہا ابی جہل یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے، جو باتیں تم نقل کر رہے ہو، القال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ باتیں میرے مدنی پاک نے خود کہی تم نے سنی ہے؟ اس نے کہا کمال کرتے ہو بھائی، چل کے پوچھ لو۔ نے کہا صدق رسول اللہ، اس نے کہا اگر میرے نبی نے فرمائی ہے تو ابو جہل سمجھو تو پھر میرے نبی نے سچ کر۔ انہوں نے کہا بکر تمہارا بھی دماغ چل گیا، کیسے سچ کرنا ہے؟ کہا ہم تو اس سے بھی زیادہ کی بات مانتے ہیں، جب وہ ہمیں روز خبر دیتے ہیں کہ جبریل ابھی آسمان سے آیا، ابھی آسمان سے گیا، تو جب جبریل کا آنا جانا آسمان سے اللہ ہم مان سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کا جانا کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ میرے مدی نے جو کچھ فرمایا پھر وہ سچ کہا، کمال کی بات یہ تو سچ ہو سکتا۔ اب جناب قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو نئی بات ہو گئی اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ جی دشمن کو تو موقع مل گیا، یہ ایک ایسی بات جو کسی انسان کی عقل میں نہ آئے۔ وہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تو نے کہا چلو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں،
سارے اکٹھے ہو جاؤ اور چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں وہ نشانیاں بتلائیں۔ جب نشانیاں نہیں بتلا سکیں گے تو پوری دنیا میں واضح ہو جائے گا نعوذ باللہ کہ حضور پاک نے غلط فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں بیٹھا تھا کہ سارے مکے کے سردار بڑے بڑے اکٹھے ہو کے آ گئے اور مجھے آگے کہنے لگے حضور ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ مسجد اقصی کی علامات کیا ہیں، دروازے کتنی ہیں، کس دروازے سے آپ داخل ہوئے، کس دروازے سے آپ خارج ہوئے، کس جگہ سے آپ کو کب تشریف لے گئے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ ہمارا ایک قافلہ تجارت کا قافلہ جو ہے وہ شام گیا تھا اور شام سے روانہ ہوا ہے واپس مکے کے لیے، کیا آپ نے اس کو بھی دیکھا؟ وہ بھی کہیں راستے میں آپ کو ملا تھا؟ اور اگر ملا تھا تو کہاں ملا تھا اور کون سی جگہ تھی، اور اندازہ کیا ہے آپ کا کہ وہ مکے میں کب پہنچے گا؟ اگر یہ باتیں آپ بتا دیں پھر تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ٹھیک فرمائے۔ حضور فرماتے انی کرت کربۃ ما کرت قط، فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ ایسی تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں پہنچی۔ کیوں دیکھیں نا جب آپ پورا کرنے آئے ہیں، اچھا آپ ماشاءاللہ یہاں نوکری کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، کتنے عرصے سے مکے شریف میں جاتے ہیں نمازیں پڑھنے، آپ نے کبھی دروازے گرنے آنا؟ آپ نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، دروازے گرنے جاتے ہیں؟ یہ آدمی مسجد میں گیا نماز پڑھی واپس آ گیا اور دروازے تھوڑے گنتا رہتا ہے کہ دروازے کتنے؟ حضور اگر مسجد اقصی میں گیا دروازے کتنے گئے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ دروازے کتنے ہیں اور کیسے ہیں؟ لیکن دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، بہت اداس ہوا، بہت غمگین ہوا، لیکن اللہ نے جبریل بھیجا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا بندی غم کیوں کرتے ہو، اداس کیوں ہوتے ہو؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ابھی بیت المقدس اٹھا کے ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، کافروں سے کہو پوچھو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا میں اللہ کی دیوار کے سامنے گویا کہ پورا ماڈل جو تھا نا بیت المقدس کا اللہ نے میرے سامنے کر دیا۔ میں نے کہا پوچھو کیا پوچھو، جو پوچھنے کا جواب دے رہا۔ آپ جناب وہ بول نہیں سکتے، اب جو بھی سوال کر رہے ہیں جواب تو صحیح مل رہا ہے، تو اب کیا جواب دیں؟ اس کے بعد ہم نے کہا اچھا حضور آپ نے یہ تو بتا دیا ہے لیکن قافلے کی بات آپ نے نہیں بتائی۔ آپ نے فرمایا آپ لوگوں کا قافلہ جو ہے فلاں جگہ پہ تھا، اور جب میری سواری براق گزری تو آپ کے قافلے کا ایک اونٹ جو ہے وہ ڈر کے مارے بھاگا اور بھاگ گیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، گر گیا۔ اور ایک اونٹ ایسا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر دو قسم کے اپنا چادریں پڑی ہوئی تھی، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور وہ قافلہ جو ہے فلاں جگہ پر ہے اور فلاں دن جو ہے وہ مکے میں پہنچ جائے۔ اب وہ حیران پریشان نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ بھی اس وقت تک خاموش رہو جب تک کہ قافلہ آتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا قافلہ واقعی اسی دن پہنچتا ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ تو بڑی بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میری سواری گزری تو قافلے سے ایک اونٹ بھاگ پڑا ڈر کے مارے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ تو بڑی بات ہی علامت ہے۔ اور جناب مکے والے سارے نکل کے اس دن